السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ حضرات و حاضرین، روزے کے ساتھ نفلی عبادات کا باب ہمارا جاری ہے، جس میں سے دوسری قسم عبادت کی آج انشاءاللہ العزیز بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نفلی عبادات روزے کے ساتھ جن کا گہرا تعلق ہے، ایک قسم آپ سن چکے جس عبادت کا تعلق زبان کے ساتھ تھا، دوسری عبادت وہ ہے کہ جس کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ ہے، ہمارے جسم کے اعضاء، ان سے وہ عبادت ہوتی ہے اور تعلق اس کا روزے کے ساتھ ہے۔ پھر دیکھیں گے کہ وہ عبادت ہم سنت کے مطابق کرتے ہیں یا سنت سے ہٹ کے کر رہے ہیں۔ وہ عبادت ہے، دو قسم کی عبادات سامنے آتی ہیں۔ نمبر ایک نماز تراویح، نمبر دو اعتکاف کرنا۔ ان دونوں کا تعلق روزے کے ساتھ ہے، اور دونوں عبادات ایسی ہیں جس کا گہرا تعلق جسم ہی کے ساتھ ہے۔ نماز تراویح پڑھنا، اب یہ تو پتہ چل گیا کہ دونوں عبادات ایسی ہیں کہ جس کا جسم کے ساتھ تعلق ہے اور روزے کے ساتھ بھی ان کا گہرا تعلق ہے۔ اعتکاف بھی روزے میں اور رمضان میں ہوتا ہے، اور قیام اللیل جو نماز تراویح کی صورت میں ہے وہ بھی رمضان المبارک میں ہی ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، اب آتے ہیں اس طرف کہ نماز تراویح، قیام اللیل، یہ سنت کون سا ہے اور سنت سے ہٹ کر خلاف سنت کون سی ہیں؟ محترم سامعین، آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو انشاءاللہ مسئلہ جو ہے یہ سمجھ آ جائے گا۔ سب سے پہلے اس کے نام پر غور کریں۔ چار قسم کے نام آتے ہیں جو ایک ہی نماز کے چاروں نام ہیں۔ قیام اللیل کہہ لیں، یا قیام رمضان کہہ لیں، یا نماز تہجد کہہ لیں، یا نماز تراویح کہہ لیں، یہ چاروں نام ایک ہی نماز کے شمار ہوتے ہیں۔ یہ کوئی علیحدہ علیحدہ نمازیں نہیں ہیں۔ یہ جو میں نے بات کی ہے کہ یہ چاروں نام ایک ہی نماز کے ہیں، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہی بات ثابت ہے، صحابہ اکرام سے بھی یہی بات ثابت ہے، ائمہ اکرام سے بھی یہی بات ثابت ہے کہ تہجد اور نماز تراویح یہ ایک ہی چیز ہے، علیحدہ علیحدہ نمازیں نہیں ہیں۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحیح البخاری میں یہ بات ثابت ہے کہ نماز تہجد اور نماز تراویح ایک چیز ہے۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ بات ثابت ہے، حتیٰ کہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ نماز تہجد اور نماز تراویح دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ اب آئیں اس طرف کہ واقعی ان کی تعداد کتنی ہے، سنت کے مطابق تعداد کتنی ہے اور خلاف سنت یہ کیسی ہے۔ پڑھتے تو سارے ہی ہیں۔ سنت کے مطابق ان کی تعداد 11 رکھتے ہیں۔ اس نماز تہجد ہو، نماز تراویح کہہ لیں، قیام رمضان کہہ لیں، قیام اللیل کہہ لیں، دونوں ہی سے چاروں الفاظ ایک ہی نماز کے لیے ہیں، اور ان تمام ناموں کی جو بھی نماز آپ پڑھیں گی اس کی تعداد کتنی ہوگی؟ 11 رکھتے ہیں۔ کتنی تعداد بھائی؟ 11 رکھتے ہیں۔ اب آگے تقسیم آپ کی ہے، 10 رکھتے ہیں پڑھ کر ایک وتر پڑھ لیں، آپ کی مرضی۔ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذان ہونے تک، یہ جو درمیانی ساری رات ہے، اس رات کے اندر 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ ہر 2 کے بعد سلام پھیر دیتے تھے، اور آخر میں 1 رکعت جو ہے وہ وتر پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ 10 رکعت رکھتے ہیں پڑھ کر 2 کر کے، اور آخر میں 1 وتر پڑھا جائے تو یہ بھی درست ہے۔ اور جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل سے بات ثابت ہے دوسری حدیث میں، وہ یہ ہے کہ 8 رکعت
دو دو کر کے پڑھی جائیں اور 3 وطر جو ہیں وہ پڑھ لیے جائیں، اس طرح بھی 11 رکعتیں بن جاتی ہیں، دونوں طرح درست اور صحیح ہیں۔ 11 رکعتوں کی دلیل سب سے پہلے حدیث مبارکہ سے، آج کے درس میں یہی بات سیکھنی ہے کہ سنت کتنی رکھتے ہیں۔ حضرات 11 رکعتوں کی دلیل صحیح البخاری میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کرنے والے ابو سلمہ بن عبد الرحمن ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر کیسے نماز پڑھتے تھے؟ رمضان کے اندر رات کے وقت کی نماز آپ کی کیسے ہوا کرتی تھی؟ کتنی رکعات ہوتی تھیں؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اے ابو سلمہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے اندر بھی اور رمضان کے علاوہ بھی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ رمضان میں بھی 11 رکھتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی 11 رکھتے ہیں۔ جب یہ حدیث پیش کی گئی تو جو لوگ 11 نہیں پڑھتے بلکہ اپنی مرضی کی تعداد بنائی ہوئی ہے، 23 رکعتیں پڑھتے ہیں، 20 رکعت تراویح اور 3 وتر، ان کی طرف سے اعتراض آتا ہے اس حدیث مبارکہ پر۔ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ یہ حدیث تراویح کے بارے میں نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق نماز تہجد کے ساتھ ہے۔ 11 رکعتیں آپ رمضان میں بھی تہجد پڑھتے تھے اور رمضان کے علاوہ بھی 11 رکعتیں ہی پڑھتے تھے۔ ہمارا یہاں ایک سوال ہے اور ایک اعتراض کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسی حدیث پیش کر دیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وضاحت موجود ہو، آپ نے 11 رکعتیں تہجد علیحدہ پڑھی ہے اور تراویح جو ہے وہ علیحدہ پڑھی ہے، ایک حدیث پیش کر دیں، تبھی بات بنے گی نا کہ علیحدہ علیحدہ دونوں آپ نے پڑھی ہوں، آپ حدیث پیش کر دیں، ہم مان جائیں گے۔ اب ایک جواب آپ کے اعتراض کا ہماری طرف سے جواب بھی سن لیجئے۔ ہم کہتے ہیں کہ ذرا غور کریں، اسی حدیث میں جواب موجود ہے کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے جو سوال کیا تھا امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ سوال کیا تھا، جواب حل ہو جائے گا، اعتراض ختم ہو جائے گا۔ ابو سلمہ نے جو سوال کیا تھا وہ سوال ہی نماز تراویح کے متعلق تھا۔ انہوں نے سوال کے اندر یہ لفظ استعمال کیے ہیں کہ عائشہ آپ مجھے یہ جواب دیں کہ نبی علیہ السلام رمضان کے اندر کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے، رمضان کے اندر کتنی رکعتیں پڑھتے تھے، کون سی رمضان کے اندر وہ رکھتے ہیں، وہ نماز تراویح کے بارے میں۔ اگر تہجد ہے تو علیحدہ کر کے آپ ہمیں دکھلا دیں، تہجد اور تراویح علیحدہ کر دیں۔ اگر علیحدہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ نماز ایک ہی ہے، قیام اللیل کہہ لیں، قیام رمضان کہہ لیں، نماز تراویح کہہ لیں، نماز تہجد کہہ لیں، یہ 11 ہی رکھتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ اور جواب کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے وضاحت بھی فرما دی کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو آپ 11 ہی پڑھتے تھے۔ حضرات گرامی، اب آتے ہیں صحابہ اکرام کی طرف۔ یہ تو نبی علیہ السلام سے ثابت ہوا 11 رکعتیں، نبی کے صحابہ کیا کرتے تھے اور وہ کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ آج ایک غلط بات منسوب کی جاتی ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ انہوں نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے پر اعلان کیا تھا کہ آپ 20 رکعت نماز تراویح پڑھیں۔ حضرات یہ صحیح سند سے بات ثابت نہیں ہے، آؤ ہم تمہیں بتلاتے ہیں کہ صحیح سند کے ساتھ کون سی بات ثابت ہے۔ آپ پڑھیں السنن الکبریٰ للبہقی، آپ پڑھیں مصنف عبد الرزاق، آپ کتاب پڑھیں موطا امام مالک، اس کے اندر یہ حدیث آپ کو ملے گی، پیارے عمر بن خطاب ہی کا عمل ملے گا، انہی کا پابند کردے صحابہ کا عمل ملے گا۔ انہوں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی۔ کون سے 2 صحابہ ہیں؟ ایک سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابی سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نماز تراویح پڑھایا کریں اور دونوں کو حکم دیا کہ آپ نے 11 رکعتیں پڑھانی، اور وہ 11 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے۔ حکم دینے والے کون ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ جن کو دیا جا رہا ہے وہ بھی نبی کے دونوں صحابی ہیں اور 11 رکعتیں وہ پڑھتے ہیں، اور یہ ایسی سند ہے سنن کبریٰ للبہقی کی کہ تمام جرح کرنے والوں میں سے کسی ایک راوی پر بھی کسی کی جرح نہیں ہے، بلکہ صحیح ترین سند کے ساتھ یہ روایت ثابت ہے کہ 11 رکعتیں تمیم داری پڑھاتے تھے اور 11 رکعتیں ہی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے تھے۔ حکم دینے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اب ائمہ کرام سے پوچھ لیں، میں ایک ایک دلیل عرض کرتا جاؤں۔ ائمہ کرام سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے یا کتنی پڑھایا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتاب التہجد کتاب کا نام ہے، آپ نوٹ کریں ان کی الفاظ کو۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیام رمضان کے حوالے سے جس بات کا میں قائل ہوں وہ تو 11 رکعتیں ہی ہیں۔ قیام رمضان کے حوالے سے جس چیز کا میں قائل ہوں وہ 11 رکعتیں ہیں۔ کیوں میں قائل ہوں اس چیز کا؟
پیارے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی چیز کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے کیوں اس کا حکم دیا تھا؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یہی نماز ہوا کرتی تھی، اس لیے ہمارا بھی موقف یہی ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ حضرات یہ تو ائمہ کی باتیں تھیں، ہم گھر کی گواہیاں دے دیتے ہیں۔ کن کی گھر کی گواہیاں؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ 20 رکعت پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے، دلائل سے دامن خالی ہے، کوئی ایک حدیث بھی باسند صحیح ثابت نہیں 20 رکعت کی۔ اس لیے ان کے اپنے ہی اکابر، بڑے ان کے علماء نے وضاحتیں کر دیں اپنی کتابوں کے اندر کہ لوگوں کہیں غلطی پر نہ رہنا، حقیقت کے اندر رکھتے 11 ہی ہیں، آگے مرضی آپ کی ہے۔ میں ائمہ کرام کے نام لیتا ہوں، کتابوں کے نام لیتا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ نام کن کے ہیں، کتابیں کن کی ہیں اور عمل کس کا ہے۔ حضرات پھر فیصلہ کر کے اٹھنا۔ سب سے پہلے ابن حمام حنفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی کتاب شرح ہدایہ کی ایک شرح لکھی ہے انہوں نے، جس کا نام فتح القدیر ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 407 ہے۔ اس کے اوپر ابن حمام حنفی لکھتے ہیں کہ تمام روایات کا خلاصہ اور نتیجہ یہ ہے کہ اس بات پر ہم پہنچے ہیں کہ اس بات کے بغیر فیصلہ کیے کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ قیام رمضان کے حوالے سے 11 رکعتیں ہی نبی کی سنت ہے، وتر سمیت جماعت کے ساتھ پڑھنا اصل سنت یہی ہے۔ یہ کون کہنے والے ہیں؟ ابن حمام۔ کس مسلک کے ساتھ تعلق ہے؟ احناف کے ساتھ، جو آج 20 پڑھنے کی رٹ لگاتے ہیں۔ یا تو اس امام کا انکار کر دیں کہ ہمارا نہیں، کتاب کا انکار کر دیں، یا پھر آج کیوں اس عمل سے دور ہو چکے ہیں۔ آج گستاخی کے فتوے اہل حدیثوں پر کوئی وہابی کہہ کر پکارے، کوئی نجدی کہہ کر کہے، کوئی گستاخ رسول کہہ دے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں پتہ چلے گا اس بات کا قیامت والے دن گستاخیاں کس کی ہیں اور وفائیں کنہوں نے کی ہیں۔ آج دنیا میں اس کا فیصلہ نہیں ہوگا، قیامت والے دن فیصلہ ہوگا۔ ابن حمام حنفی نے وضاحت کر دی ہے، اس سے بڑھ کر اگلے امام کی بات سنیں۔ کون سا امام؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، کتاب کا نام مشکات کی شرح لکھی ہے، مرقات المفاتیح، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 382 پر لکھتے ہیں، حدیث کی شرح کرتے ہوئے یہی عبارت انہوں نے بھی نقل کی ہے کہ یہ احادیث جو ہیں ان کا نتیجہ اور خلاصہ یہ ہے، ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو ہے وہ 11 رکعتیں ہیں، وتر سمیت 11 رکعتیں پڑھنا اصل نبی کی سنت ہے، اور اسی پر ہی امام کائنات کا اپنا بھی عمل تھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ملا علی کہہ رہے ہیں۔ انکار کر کر تو دکھلائیں ملا علی قاری کا کہ یہ حنفی نہیں تھے۔ مرقات کا انکار کریں کہ یہ ہماری شرح نہیں ہے مشکات کی، پتہ چلے گا تمہارا کہ تم کون ہو۔ حضرات تیسرے امام کا حوالہ نوٹ کیجئے۔ ہمارے ہی اوپر اعتراض سارے، اب ان ائمہ کرام کے جو اقوال آپ کو بتلا رہا ہوں اس پر عمل کس جماعت کا ہے؟ کیونکہ صحیح باتیں کی ہیں احادیث کے مطابق، انہوں نے غلط نہیں کہا، انصاف کیا ہے، آگے ماننے والوں کی مرضی ہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ آپ پڑھ لیں معروف ان کے عالم دین انور شاہ کشمیری کو، دنیا جانتی ہے انور شاہ کشمیری کس مسلک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ ان کی کتاب العرف الشذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 166 پہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ عبارت لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو قبول کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، اس بات کو قبول کیے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں، کوئی چارہ کار نہیں۔ کس بات کے قبول کیے بغیر؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تراویح کی تعداد تھی وہ 8 رکعت تھی۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ حضرات دیوبندیوں کے منظور نظر محمد احسن نانوتوی کا فتویٰ سنیں، ان کی عبارت سنیں جو انہوں نے شرح کنز الدقائق کے صفحہ نمبر 36 پہ لکھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ انہوں نے بھی یہی عبارت لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، تراویح 20 رکعت پڑھنا اللہ کے نبی سے کسی حدیث سے یہ بات ثابت ہی نہیں ہے۔ 4 ائمہ کی باتیں آپ کو لکھوائی ہیں۔ کون کون سے؟ ابن حمام حنفی، ملا علی قاری، محمد احسن نانوتوی، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، کیونکہ حق بات کہی ہے، آگے قبول کنہوں نے کی ہے؟ جن کو گستاخ رسول کہتے ہو۔ ہم نے تو تمہارے بڑوں کی بھی وہ بات مانی ہے جو میرے آقا کی حدیث کے ساتھ ملتی ہے۔ ہم نے انصاف کیا اللہ کی توفیق سے، اور اس سے آگے بڑھیں، بات کو اور تھوڑا سا کھول دیتے ہیں۔
آپ ثابت کر کے دکھلائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس پر پورا مسلک قائم ہے ان کی حنفیت پر، لے کر آئیں ایک ایسی روایت لے آئیں، زیادہ کی بات نہیں، صرف ایک روایت ایک قول لے آئیں امام ابو حنیفہ سے جو باسند صحیح ثابت ہو اور انہوں نے کہا ہو کہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں باسند صحیح امام ابو حنیفہ سے تم نہیں دکھلا سکتے۔ ان کے 2 شاگرد آگے جو بڑے امام ہیں، قاضی ابو یوسف، اس سے ہی دکھلا دو، محمد بن حسن الشیبانی سے ہی دکھلا دو، امام طحاوی سے ہی دکھلا دو، دکھلاؤ تو صحیح کسی سے، اللہ کی قسم کسی سے باسند صحیح 20 رکعت تراویح نہیں دکھلا سکتے۔ جب نہیں دکھلا سکتے تو پھر 20 پڑھتے کیوں ہیں؟ دامن خالی ہے دلائل سے، ایسے ہی جھوٹی اور ضعیف روایات لے کر پھرتے ہیں۔ کوئی ایک حدیث باسند صحیح لے کر آنا تمہارا کام ہے، ہمارے پاس عمل کر کے دکھلانا اللہ کی قسم ہمارا کام ہوگا۔ انصاف کی بات یہی، آپ لے کر آئیں، سند اس کی صحیح ہو، نبی علیہ السلام نے 20 رکعت پڑھی ہوں، اگر ہم عمل نہ کر کے دکھلائیں تو تب کہنا۔ ہماری جماعت تو اللہ کی توفیق سے وہ جماعت ہے، آپ اس کے جتنے بھی اعمال ہیں کسی ایک پر انگلی رکھ کر کہیں کہ اس کی دلیل دو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ جماعت ایسی ہے کہ دلیل دے گی، اس کی دلیل حدیث میں بھی ہوگی، قرآن میں ہوگی، صحابہ اکرام کے آثار سے ملے گی، ائمہ اکرام کے اقوال سے ملے گی۔ آپ کو ہر اعتبار سے مطمئن ہوں گے، آپ کا دل بھی مطمئن ہوگا کہ واقعی اس جماعت کے پاس دلائل ہیں۔ آگے آپ کی مرضی ہے، گستاخ رسول کا فتویٰ لگا دو، چاہے نجدی کہہ کر پکارو، چاہے وہابی کہو، اہل حدیث کہو، غیر مقلد کہو، یہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے نام ہیں، ان ناموں کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ فیصلہ کب ہوگا؟ قیامت والے دن، اور انشاءاللہ ہوگا قیامت والے دن فیصلہ، کیونکہ دلائل سے بات کی جائے اور پھر بھی نہ مانی جائے، اور آگے والے بندے کا دلائل سے دامن خالی بھی ہو اور پھر بھی وہ ڈٹا ہوا ہو، فیصلہ اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ حضرات آگے رہا مسئلہ وتر کی نماز کا، تو انشاءاللہ وتر کتنے پڑھنے ہیں، کس انداز میں پڑھنے ہیں، ان کا کیا طریقہ ہے، ان کے اندر قرات کون سی ہوگی، مکمل وضاحت اللہ کی توفیق سے اگر زندہ رہے تو کل والے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا